سفر المظفر کا نہایت محتم بشان مہینہ، جس میں اولیاء کاملین، بزرگان دین، سرزمین لاہور، سرزمین بر صغیر، سرزمین پاکستان میں بہت سے بزرگوں کے آراس منعقد ہوتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، سرزمین لاہور میں سب سے مرکزی عرس علی ابن عثمان ابن علی حضرت امام العارفین حجت الکاملین سیدنا مخدوم علی جویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا منعقد ہوتا ہے، اور 28 سفر امام ربانی قیوم زمانی شیخ مسرہندی قدس سر العزیز آپ کا اس پاک سرحان شریف کی سرزمین میں، اور 25 سفر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پاک بڑے شایع نشان طریقے سے منعقد ہوتا ہے۔ اور اسی سفر المظفر میں ہر سال عزت رسول کانفرنس داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک سے چند دن قبل منعقد ہوتی ہے۔ اس بار انشاءاللہ العزیز مینار پاکستان کے سایہ میں کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ وجود اور حضور علیہ السلام کے غلام وہاں پر پہنچنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنہ والجماع کا جماعت کا ایک فرد بنایا۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ اس کے فضل کی بات ہے۔ مسلمان فرمایا، پھر سنی فرمایا، اور پھر ولیوں کا غلام فرمایا۔ اولیاء کاملین کی غلامی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کا شرف حاصل ہے، اور اللہ کرے یہ غلامی قبول ہو جائے تو قبر اشر کی منزلیں آسان ہوں۔ ولیوں کا ذکر اور نبیوں کا ذکر سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ اولیاء کاملین کا ذکر خیر، اولیاء کاملین کا قصے، ان کے واقعات قرآن حکیم میں بیان کیے گئے۔ ازروع برکت اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ذکر کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا، شہیدوں کا ذکر کیا، ولیوں کا ذکر فرمایا، صدیقوں کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے مقبولوں کا ذکر کرنا طریقہ اسلام ہے، قرآنی بیان ہے، اور فرمان رحمان ہے، سنت الہیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں اور مقبولوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مختصر ترین وقت میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ اولیاء کاملین، ان کی 4 نشانیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلے تو رب نے کہا خبردار، یہاں کو بے ادبی نہ ہو جائے۔ نبیوں کا ذکر کیا ہے تو خبردار نہیں کیا، ولیوں کا ذکر کیا ہے تو خبردار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب ولی نبی کے نمائندے ہیں، ان کی بارگاہ بڑی عظمت کی حامل ہے، تو نبوت کی بارگاہ کتنی عظیم ہو۔
ولی کی بارگاہ خبردار، اور نبی کی بارگاہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے محبوب کی آواز سے بھی کسی کی آواز بلند نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت شان اولیاء، میرے محبوب کی آواز سے بھی کسی کی آواز بلند نہ ہو جائے۔ اب برابری رہ گئی؟ برابری کا تصور رہ گیا؟ جو لوگ کہتے ہیں برابری ہم جیسے ہیں، کیوں جی؟ رب تو کہتے ہیں میرے محبوب کی آواز کا بھی لحاظ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایسے مت میرے محبوب کی بارگاہ میں گفتگو کرو جیسے تم آپس میں گفتگو جھگڑ کے کرتے ہو۔ یا اللہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، نیکی ساری ختم، نیکی ساری ختم۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، ادب گاہ اس دیر آسماں، از عرش نازک تر۔ بارگاہ مصطفیٰ کتنی عظیم بارگاہ ہے، یہاں تو یہ وہ بارگاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، عرش سے بھی زیادہ۔ ادب گاہ زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں یہ جنیدو با یزیدی جا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سید الطائفہ جنید بغدادی جیسی ہستیاں اور حضرت با یزید بستامی جیسی ہستیاں جب آتی ہیں تو سانس بند کر لیتی ہیں، کہیں کوئی سانس بھی بے ادبی سے نہ نکل جائے۔ اور یہ دشمن بھی انہی بارگاہوں کے ہیں، کیوں جی؟ حضور کے دشمن، ولیوں کے دشمن۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ ان کی جنگ ہمارے ساتھ نہیں ہے، خدا کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں جو خدا سے لڑے وہ اسی کامیاب ہوگا؟ نہیں۔ کیوں جی؟ جو خدا سے جنگ کرتا ہے کامیاب ہوگا؟ نہیں۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اور یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یہ گھٹا رہے ہیں، رب بڑھا رہا ہے۔ یہ گھٹانا چاہتے ہیں، رب بڑھا رہا ہے۔ یہ مٹانا چاہتے ہیں، رب بڑھا رہا ہے۔ رب تذکرے فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، حشر میدان حشر ہوگا اور ذکر حضور کا۔
فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ بڑی ادب والی بارگاہ، ولیوں کی بارگاہ بڑی استاد کے سامنے، عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان سنبھالو، بادشاہ کے دربار میں ہو تو گردن سنبھالو، اور ولی کی بارگاہ میں ہو تو ذرا دل سنبھالو۔ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کی کیفیات سے واقف ہوتے ہیں۔ باقی انسان کی نظر جسم پہ پڑتی ہے، ولی کی نگاہ دل پہ، ولی کی نگاہ دل پہ۔ تیرا دل کیا ہے؟ ولی کی نگاہ کے سامنے تو لوح محفوظ ہوتا ہے، لوح محفوظ است پیش اولیاء، اللہ کے ولیوں کے سامنے لوح محفوظ، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، ما کان و ما یکون، لوح محفوظ پہ درج ہے۔ اور کس کے سامنے؟ بولو، کہتے ہیں ہم نبی کا علم، اور یہاں تو ولی کا علم، کیوں جی؟ ایسا علم آگے آگے انہوں نے کیا کیا باتیں فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کیا کیا باتیں میں آپ کو عرض کروں۔ یہ تو ولیوں کی شان ہے، کیوں جی؟ یہ تو ولیوں کی شان ہے کہ لوح محفوظ ان کے سامنے ہے، اور حضور کی نگاہ، حضور کی نگاہ، لوح محفوظ است پیش اولیاء، اور گرچہ محفوظ است ہر خطا، اس لیے ولی ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ ولی محفوظ ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی، سارے بولو، نبی معصوم ہوتا ہے، اور ولی معصوم کا معنی امپوسیبل، گناہ کر سکتا ہی نہیں، اور محفوظ کر تو سکتا ہے لیکن اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ کے پیروں میں ہوتا ہے۔ جب ولی محفوظ ہے، خدائی جانتا ہے خاتون جنت کی شان کیا، کیوں نہیں؟ عقل دانی ختم ہو جائے تو پھر بے ادبی شروع ہو جاتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جب ولی کے سامنے لوح محفوظ ہے تو محبوب کی شان۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل کرتے ہو کہ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت زید کو بلایا، فرمایا زید کیف اصبحت، آج تو نے صبح کیسے کی؟ صبح کہتے ہیں حضور کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں، اور حضور زید سے پوچھ رہے ہیں زید آج تو نے صبح کیسے کی؟ کیف اصبحت زیدہ، زید تو نے آج ابو بکر صدیق سے نہیں پوچھا، فاروق اعظم سے نہیں پوچھا، عثمان غنی سے نہیں پوچھا، حضرت علی سے نہیں پوچھا، زید سے پوچھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کچھ انوکھی بات آج زید ہی کے ساتھ ہوئی۔ حضور خوابوں کے بھی نبی ہیں نا، کیوں جی؟ حضور علیہ السلام ہر عالم کے نبی ہیں۔ کوئی نبی اپنے اپنے علاقے کا نبی، اپنی اپنی قوم کا نبی، اپنے اپنے شہر کا نبی، اور میرے آقا سارے شہروں کے نہیں، صرف سارے قوموں کے نہیں، صرف سارے نبیوں کے نہیں، حضور صرف سارے رسولوں کے نہیں، حضور صرف سارے فرشتوں کے نہیں، بلکہ ساری خدا کی خدائی اور سارے عالموں کے لیے، جس جس کے لیے اللہ خدا ہے اسی کے لیے نبی مصطفیٰ ہے۔ ساری خدائی کے لیے، اس لیے تو حضور اعلان کر رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ باقیوں نے اعلان کیا اپنی قوموں کی طرف، اپنے علاقوں کی طرف، اپنے صرف قوم کی طرف، اپنے علاقے۔ فرمایا قال یا قوم
اور حضور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اسی میں بھی حضور کی ختم نبوت ہے۔ اب کوئی علاقہ حضور کی نبوت کے باہر ہو تو کسی نبی کی ضرورت ہو، ہر علاقہ تو حضور کی نبوت کو شامل ہے۔ حضور کی نبوت کو سارے علاقے، سارے جہان، سارے عالم شامل ہیں۔ تو ماننا پڑے گا حضور فرش والوں کے لیے بھی نبی ہیں، عرش والوں کے لیے سارے عالم حضور کے سامنے، عالم رویا بھی حضور کے سامنے، عالم نوم بھی حضور کے سامنے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف اصبحت زیدہ، تو نے آج صبح عرض کی یا رسول اللہ جب میں ابھی بیدار ہونے والا تھا میں نے خواب دیکھا، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں، میں نے سب کو جنت میں جاتے دیکھا، سب کو دوزخ میں جاتے دیکھا، مجھے سب جنتیوں کے نام بھی آتے ہیں، جہنمیوں کے نام بھی آتے ہیں، ان کے ماں باپ کے نام بھی آتے ہیں۔ خواب 2 منٹ کا ہوگا، خواب اور جنتی جہنمی سب کے نام آتے ہیں، اور جس کے غلام کا علم 2 منٹ کا یہ ہے، اس کے آقا کے مکمل علم کا نام کیا ہوگا؟ جب حضرت زید کا علم یہ ہے سب جنتیوں کے نام آتے ہیں، تو حضور کو بھی اپنے غلاموں کی خبر ہے کہ نہیں؟ حضور کو بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں ویسے لگا رہے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امتی آقا کو یاد کرے اور حضور کو پتہ نہ چلے۔ ادب والی بارگاہیں ہیں، اور جب پہنچو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نصیب ہو جائے، اپنے آپ کو مردہ سمجھو، حضور کو زندہ سمجھو۔ جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ اپنے آپ کو اور ولی کو، ولی زندہ ہے، ولی حضور علیہ السلام فرماتے قبر کی 2 صورتیں، او حفرت من حفر النیران، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتی، اور روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے، سارے بولو، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ فیصلہ صاف ہے، جہاں کو بے ادب لیٹا ہو، حضور کا بے ادب، صحابہ کرام کا بے ادب، اہل بیت کا بے ادب، ابو بکر صدیق کا بے ادب، حضرت فاروق اعظم کا بے ادب، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی کا بے ادب، حضرت امیر معاویہ کا بے ادب لیٹا ہو، غوث اعظم کا بے ادب، داتا صاحب کا بے ادب، جہنم کے باغوں، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے، اور جہاں حضور کا کو عاشق لیٹا، جہاں نبی پاک کا کو سچا پکا غلام لیٹا ہے، غازی علم دین شہیدی دیکھ لو، اس کی باغ، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے، سارے بول لو جنت کے باغوں میں سے۔ جب غلاموں کی شان یہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، تو حضور کے روضے کا مقام کیا کیوں جی؟ لاہور میں جتنی قبریں ولیوں کی سب جنت کے باغوں میں سے، شاہ جمال، شاہ گدان، شاہ ابو المعالی، شاہ جمال، اور حضرت موسیٰ پاک ہنگر، سید عبدالرزاق، حضرت عیشہ، حضرت میاں میر صاحب، شاہ محمد غوث، یہ ولی سارے لیٹے ہوئے، بڑے میاں درس، چھوٹے میاں درس، ولی کیوں جی؟ اولیاء کاملین۔ اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ جتنے ولی ہیں
یہ سب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ ہیں۔ جب ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں تو داتا صاحب کی قبر ہم سے نہ پوچھو، خواجہ صاحب سے پوچھو، خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھو۔ غوث اعظم کی قبر جنت کے باغوں میں سے کون ہے جو بے ایمان شک کرے؟ کیوں جی؟ بغداد کے دولہ کی قبر جنت کے باغوں میں سے، اور ایک اور اشارہ کر دیتا ہوں، قبر تو رہی نہیں، کیوں جی؟ ہمیں اوپر سے قبر نظر آتی ہے لیکن رب نے تو جنت کا باغ بنا دیا، جنت کا باغ۔ حضور علیہ السلام فرماتے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا ما بین منبری و روضتی و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے لے کر منبر تک جتنی جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ جب یہ باغ ہیں، ولیوں کی قبریں باغ ہیں، صحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع میں، جنت المعلی میں، جب وہ باغ ہیں، یہ تو غلام ہیں، صحابی بھی غلام، ولی بھی غلام، اور کتب بھی غلام، غوث بھی غلام، عالم بھی غلام، حافظ بھی غلام، حاجی بھی غلام، نمازی بھی غلام، قیامت تک غلاموں کی قبریں جنت کے باغ ہیں۔ اور جب مومنوں کی قبریں جنت کے باغ ہیں تو مومنوں کے آقا ایمان کے جان کی قبریں انور کتنی مقدس اور بابا۔ حضور کا روضہ، کیوں جی؟ اس کے متعلق ذرا بر خیال کرنا ایمان سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو حضور کے روضے کی شان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حضور کا روضہ کعبے کا کعبہ ہے، کعبے کا بڑا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ تو کعبے کی توہین ہے۔ روضہ مصطفیٰ کو کعبے کا کعبہ کہنا یہ کعبے کی توہین ہے۔ تو حضرت علامہ الہی بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ظالموں، حضور کے روضے کی عزت نہ کرنے والوں، کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ وہ ہے جو ہمیں پاک کرے، جو اس کا طواف کرے اسے گناہ سے پاک کر دیتا ہے کعبہ۔ کعبے کی یہ ڈیفینیشن ہے، کعبے کی یہ شان ہے، جو اس کا طواف کرے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ہم کعبے سے پوچھتے ہیں تجھے کس نے پاک کیا؟ کیوں جی؟ تجھے کس نے پاک کیا؟ کعبے کی در و دیوار سے قیامت تک کی آواز آتی رہے گی، بیت اللہ میں ضرور تھا، اللہ کا گھر ضرور، لیکن کافروں نے، مشرکوں نے میرے ساتھ بت لٹکا دیا، 300 سال تک بت پڑے رہے۔ جو ابرہ کے لشکر کو خدا 5 میل دور ہی فنا فی النار کر سکتا ہے، وہ بتوں کی علائشوں سے کعبے کو پاک نہیں رکھ سکتا۔ سارے بولو۔ لیکن رب نے فرمایا ہم نے کعبے کو بھی پاک کرانا ہے تو محبوب کے پیارے پیارے ہاتھوں سے کرانا۔ جو کعبہ پاک کرے ہمیں، وہ کعبہ ہے، جو ہمیں پاک کرے وہ کعبہ ہے۔ ہم اعلان کہتے ہیں وسعت قلبی کے ساتھ اور ذہن پر دستک دیتے ہوئے تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں دامن مصطفیٰ تھام کر، بیوقوفو، جو ہمیں پاک کرے وہ کعبہ ہے، اور جو کعبے کو پاک کرے وہ کعبے کا کعبہ ہے۔
حضرت محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی کے اندر فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، ہر ایک کے لیے فرشتوں کا بھی کعبہ ہے، بیت المعمور، بیت المعمور، سارے بولو، اور ہمارا کعبہ بیت اللہ، مسجد اقصی نبیوں کا کعبہ۔ اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل یہ بندوں کے کعبے، وہ فرشتوں کا کعبہ، میرا کعبہ جانتا ہے میرا کعبہ کون ہے؟ میرا کعبہ کون ہے؟ تفسیر المعانی کرے کوئی انکار۔ فرمایا رب نے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا انت قبلتی یا محمدو، محبوب و دنیا والوں کے لیے کعبہ، اور تو میرا کعبہ، تو میرا قبلہ، تو جب رب محبوب کو قبلہ کہے جس کے تن بدن میں آگ لگ جائے بے ایمان ہے، کیوں نہیں؟ جس کے تن بدن میں شان مصطفیٰ سن کر آگ لگ جائے بے ایمان ہے، اور جو خوش ہو جائے مدینے والی سرکار کا غلام ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں سب ادھر جھکتے ہیں، سب کی توجہ ادھر ہے، سب کے سجدے ادھر ہیں، سب کی تسبیح ادھر ہے۔ تو تسبیح کرے تو ذاکر ہوتا ہے، تو سجدہ کرے تو عابد ہوتا ہے، اور رب درود بھیجے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ خدائی کی توجہ قبلے کی طرف اور قبلے والے کی توجہ محبوب کی طرف۔ جسے سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے، مہربانی کر حاضری کا ثبوت دے۔ انت قبلتی یا محمد، پیارے حبیب تو میرا کعبہ، میرا قبلہ۔ قبلہ کا معنی بھی بتا دوں نا، توجہ، توجہ، کوئی شرک کی نظر سے نہ دیکھ، کیوں نہیں؟ فرمایا تو سجدہ کرے گا خدا کو، اور رب سجدے سے رب کیا کرے گا؟ فرمایا درود ہی بھیجے گا، اور درود کس پر بھیجے گا؟ جس نے تجھے کلمہ پڑھا ہے، جن کے صدقے تیرے زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اور تم پر یہ امام احمد رضا ہے جن کا سنی یوم رضا مناتے ہیں۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ہے تو حضور کی عنایتیں ساری، ایمان سے سارے بچے ہوئے تو حضور کے صدقے، سنی ہو نجدی ہو کوئی ہو سب صدقے حضور کے۔ سکھ بھی بچے، ہندو یہودی عیسائی بچے ہوئے ہیں تو مدینے والی سرکار کا صدقہ ہے، کیوں نہیں؟ وہ حضور نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، تم تو رہے تم آدم بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ فرش ہوتا نہ عرش ہوتا۔ رب فرماتا میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کیوں جی؟ نہیں مانتے ظالموں تو نہ مانو، ہے تو حضوری کی، ہے تو
حضوری کی عنایات، یہ جو سانسیں لے رہے ہیں ایمان سے، یہ بھی صدقہ حضوری کا ہے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور سنی کی پہچان کلام امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل، سن رہے ہو؟ حاضر ہو کہ غیر حاضر؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ سنی کی پہچان۔ اور اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سنی کا سارا سامان مدینے میں، سنی کا سارا سامان تو امام احمد رضا خان، اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے۔ ابھی ان کیوں جی یہ منزل اور ہے، اعلیٰ حضرت کی منزل اور ہے۔ ہمارے پاس پچھلے جمعے تشریف لائے محترم حضرت مولانا قاری عبدالمجید سعیدی صاحب، اور ان کے جامعہ ہے جامعہ مدینہ سعیدیہ شجاع آباد ملتان روڈ ملتان میں، تو وہاں پر طلباء کرام قریباً 300 سے 400 تک تعداد ہے ان کے گندم کا سامان۔ اگر کسی کے پاس اتنا ہو کہ یہ ملتان سے یہاں آئے ہیں اور یہاں داتا کی نگری سے خوش ہو کر جائیں تو اس چندے میں ضرور حصہ لیں، ان کو سارا وہ پیش کر دیا جائے گا۔ آپ تشریف رکھیں۔ تو یہ میں نے اعلان کر دیا ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ بھی اعلان کر دیں گے۔ تجوید القرآن غوثیہ یہ بھی جامعہ، اب یہ ہمارے اس جامع مسجد کو شرف حاصل ہے، پورے پنجاب سے مدارس کے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور یہ عاشقان مصطفیٰ اس کا تعاون فرماتے ہیں۔ ہمارے کندھے بڑے کمزور ہیں، لیکن ان کی نظر ہم پہ پڑتی ہے، اور کیسے پڑتی ہے یہ ہم نہیں جانتے، اور ایمان سے کوئی لالچ نہیں، کوئی اس میں کوئی کمی کجی نہیں، بس یہ ہم تک خبر پہنچ جاتی ہے، اور یہ انتظامیہ کی اجازت سے یہاں پر آئے ہیں۔ تو ان کا جو پہلا ہو رہا ہے وہ ملتان کے لیے، اور دوسرا یہ کون سا مظفر گڑھ، یہ مظفر گڑھ سے آئے، تو آپ جاتے ہوئے باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی تعاون فرماتے جائیں، جو ہو سکے آپ سے، کسی پر بوجھ نہیں، کیوں جی ہمارا کام ہے اعلان کر دینا۔ طلباء کرام اگر قرآن پڑھیں گے اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند کریں گے تو یہ سب کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ تشریف رکھیں۔
سارے احباب دروشی پڑھ لیں یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان۔ سبحان اللہ، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ کسی بے ایمان سے مت پوچھو۔ کیوں جی؟ جنہیں نہیں ملا ان سے مت پوچھو، جنہیں ملا ہے ان سے پوچھو۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، ولیوں کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں لاک سما اللہ لا بر اللہ تعالی، اللہ کا ولی جس بات پہ قسم یاد کر لے، قسم کھائی نہیں جاتی، قسم یاد کی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، قسم یاد کی جاتی ہے۔ لاک سما اللہ لا بر اللہ تعالی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا ولی سادہ لباسوں میں، سادہ انداز میں کسی بات پہ قسم یاد کر لے، ایسا ہوگا تو جیسا اس کی زبان سے نکل جاتا ہے رب ویسا ہی کر دیتا ہے۔ ہمیں تو ولی کی شان سے نبی کی شان کا پتہ لگتا ہے، خدا را اس بات پر غور کیجئے، جب ولی کی زبان سے نکل جائے تو اللہ پورا کر دیتا ہے، اور جب حضور کی زبان سے کیوں جی حضور کی شان کیا ہو؟ حدیث پاک موجود ہے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں خطبے کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، صحابہ کرام حاضر، یا رسول اللہ بارش نازل نہیں ہو رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہم انزل علینا غیثا مغیثا مبارکا، یا اللہ بارش نازل فرما۔ کوئی بادل نہیں تھا آسمان میں، موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں اور محبوب دعا فرما۔ کیوں جی؟ ہے تو اس امت میں بھی نماز استسقاء شان مصطفیٰ، قوم ساری ساتھ جائے موسیٰ علیہ السلام، اور محبوب بیٹھے بیٹھے ہی دعا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی۔ موسیٰ علیہ السلام بارش نازل نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ بارش نازل، یا اللہ بارش، فرمایا تجھ میں کوئی، تیرے مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جسے ہم ناراض ہیں، جسے ہم ناراض ہیں، جب تک وہ جائے گا نہیں ہم بارش نازل نہیں کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاہ و جلال سے اٹھ جائے یہاں سے، کون ہے سیاکار، کون ہے بدکار جس کی وجہ سے سارے قحط سالی ہے، ہر طرف پانی کی ضرورت ہے اور وہ اٹھ کر نہیں جا رہا، کون؟ کافی دیر گزر گئی اٹھ کر نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ دل ہی دل میں رو رہا ہے، یا اللہ اتنے مجمع سے اٹھ کر جاؤں گا سب چہرہ دیکھیں گے، بڑا گناہ گار، بڑا، یا اللہ معاف، رب کی شانوں کے قربان جائیں۔ اس نے اس انداز سے توبہ مانگی، اسی وقت بارش نازل ہو گئی، بارش نازل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بار، یا اللہ گیا بھی کوئی نہیں، بارش بھی آ گئی، گیا بھی کوئی نہیں، اور فرمایا جس کی وجہ سے ہم نے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے فرمایا تیری رحمت اور بے نیازیوں کے بھی قربان جائیں، یا اللہ، فرمایا پہلے وہ گناہ گار تھا، وہ میرا مقبول بندہ ہے، اس نے مجھ سے صلح کر توبہ کر لی۔ توبہ بڑی چیز ہے، کیوں جی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب تائب توبہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لی جائے تاکہ گناہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر آ جائے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ادائیں مصطفیٰ
صحابہ کرام یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی کافی دن کہ شالی ہے اور سرزمین مدینہ ہے اور مدینے والا خود موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ دعا. حضور نے دعا فرمائی اللہم غیثن مغیثن مبارک. دعا مانگی. ابھی بادل نہیں تھے فوراً بادل آئے سلامی کرنے. بارش جمعے کا دن تھا بارش ہو رہی. ہفتہ بھی بارش اتوار بھی بارش پیر بھی بارش منگل بھی بارش بدھ بھی بارش جمعرات بھی بارش جمعہ بھی بارش. قبلہ حضرت علامہ الہی بخشا فرماتے ہیں مانگی حضور نے ہے جائے کیسے. مانگی حضور نے ہے جائے کیسے. صحابہ کرام پھر آ گئے. سادہ سی طبیعت ہے سادہ سی. یا رسول اللہ انقطع سبلنا رستے منقطع ہو گئے آپ دعا مانگیں بارش رک جائے. حضور نے وہیں خطبہ دیتے ہوئے یہ انگلی کا اشارہ لا علینا ہوا علینا. بادل پھٹ گئے سورج روشنی آ گئی. اب پورے مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ارد گرد بارش ہو رہی ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے. کیوں جی جو نکل جائے کن کی کنجی ہے. زبان مصطفیٰ کن کی کنجی ہے. اللہ کے بندو حضور علیہ السلام سے سچا پکا رشتہ مضبوط کرو. آج تو کہتا ہے یا رسول اللہ اور حضور کی زبان سے نکل گیا میرا امتی آ رہا ہے بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.